کہ کافروں کی آپس میں دوستی اور طرح کی ہوتی ہے اور مسلمانوں کی اور طرح کی۔ کافروں کی دوستی صرف دنیا کے اغراض کی وجہ سے ہوتی ہے، مگر ایمان والوں کی آپس میں دوستی اس کی علامات ہیں، اس کے لوازم ہیں۔ حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایمان والے بندے آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، اور ایمان والی بندیاں وہ بھی مستورات کے لیے بھی اولیاء ہیں۔ کیا ان کی یہ دوستی آپس کا تعلق، اس کی شان کیا ہے کہ ایک دوسرے کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روک ٹوک کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی آپس کی دوستی اور تعلق کا یہ معیار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو خاموش ہو گئے، کہ منع کیا تو یہ خفا ہوں گے، ایسا نہیں ہے جی۔ یہ جو روک ٹوک ہے یہ دوستی کی شان ہے کہ بری بات سے روکنا ہے۔ حتیٰ کہ مجلس میں غیبت شروع ہو جائے تو فوراً غیبت کے اس موضوع کو بدل دینا چاہیے، اور جس کی غیبت ہو رہی ہو اس کی طرف سے صفائی پیش کرنا چاہیے کہ جی ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں خوبیاں رکھی ہیں، صفات رکھی ہیں، ان کا دفاع کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں کر سکے مجلس کا رخ موڑ دینا چاہیے کہ ماشاءاللہ ابھی جو ہم اجتماع میں گئے تھے رائے ونڈ تو کتنی جماعتیں اس دفعہ ماشاءاللہ رخ موڑ دی ہیں جی۔ جوڑ ہوا تھا، جوڑ میں پرانوں کا ماشاءاللہ، اور بیرون کی کتنی جماعتیں اس دفعہ سنا، اتنی 100 جماعتیں بیرون کی ماشاءاللہ بنی، اتنا مجمع بیرون کا، تو رخ موڑ دیا۔ بات واضح ہے، رخ موڑ دینا ہے اور موضوع کو بدل دینا ہے۔ پھر اتنی ہمت بھی نہیں ہے تو اٹھ کر چلے جانا ہے، اٹھ کر، حتیٰ کہ اپنے استاد محترم، اپنے والد محترم، اپنے شیخ، اپنے مربی، اپنے پیر و مرشد کی مجلس میں بھی غیبت شروع ہو جائے تو وہاں نہیں بیٹھنا ہے، وہاں نہیں بیٹھنا ہے۔ اگر وہ بھی غیبت کرنے لگ جائیں تب بھی وہاں نہیں بیٹھنا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ بارش اچھی چیز ہے، فرمائیے اچھی چیز ہے بارش تو، مگر اولے پڑنے لگ جائیں، فرمائیے۔ تو اپنے شیخ کی صحبت اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، مگر بیچ میں اولے شروع ہو گئے تو فرمائیے ہاں اٹھ جانا چاہیے۔ جب غیبت شروع ہو گئی، ایسی بات شروع ہو گئی تو بس اٹھ جانا چاہیے۔ ایمان والوں کی دوستی کی شان یہ نہیں ہے من ترا حاجی بھی گویم تو مرا حاجی بھی گو، میں آپ کو حاجی صاحب کہوں، آپ مجھے حاجی صاحب کہیں، بھئی اس طرح ادھر گزارا کرتے ہیں، اگر میں نے ان کو کچھ کہا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ غلط بات ہے۔ یہ ایمان والوں کی دوستی کی شان یہ نہیں ہے۔ وہ یہ شان ہے کہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ مگر افسوس ہے آج کل ہم لوگ برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہنے کو دوستی کا حق سمجھتے ہیں، برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہنے کو دوستی کا حق سمجھتے ہیں، اور یہ ڈرتے ہیں اگر میں نے کچھ کہا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، ہماری دوستی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دوستی نہیں ہے، اصل میں دشمنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دوستی کا حق تو یہ ہے کہ اچھی بات کا حکم کریں، بری بات سے منع کریں۔ اگر بری بات دیکھ کر روکنے سے رکتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اگر روکا تو ہماری دوستی ختم ہو جائے گی، تو یہ دوستی نہیں ہے، اصل میں دشمنی ہے۔ اس جرم کی نقد سزا کیا ملتی ہے؟ جب آدمی یہ بات سوچتا ہے کہ اگر میں نے منع کیا تو میرے تعلقات ان سے خراب ہو جائیں گے اور یہ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں گے، اگر یہ سوچا تو اس کی نقد سزا یہ ملتی ہے کہ ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے احترام سے خالی ہو جاتے۔ اس لیے ہم خاموش تھے، کچھ کہا تو یہ خفا ہو جائیں گے، تو نقصان اس کا یہ ہوا کہ ہم نے رب کو خفا کیا، ان کو خوش کرنے کے لیے رب کو،
رب کا حکم تو یہ تھا کہ ہم اچھی بات کا حکم کرتے، بری بات سے منع، مگر ہم اسی بات میں الجھتے رہے کہ اگر منع کیا تو یہ خفا ہوں گے، تو پھر یہ وہ خفا ہوں گے، تو سب کو تو خوش کرنا چاہا مگر رب کو ناراض کر دیا، رب کا حکم چھوڑ دیا ہم نے، تو پھر اس کا نقصان نقد یہ ہوتا ہے جن کو ہم خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا احترام نہیں کیا، ہمارا احترام دلوں سے نکل جاتا ہے۔